گاؤں میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت اکیلی رہتی تھی۔ وہ نہایت مہربان اور عاجزانہ زندگی گزار رہی تھی۔ بوڑھی عورت اپنا ہر کام خود کرتی۔ وہ مٹی کے برتن بناتی اور بازار میں بیچ کر اپنا گھر چلاتی۔ جب کبھی برتن اچھے داموں بکتے تو وہ بازار سے جڑی بوٹیاں جمع کر کے گاؤں والوں کا مفت علاج کرتی۔ وہ اپنے گاؤں والوں کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی اور غریبوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی۔ جب بھی وہ اپنے لیے کھانا بناتی تو کسی غریب کو لازم اپنے کھانے میں شامل کرتی۔ اپنی جدوجہد کے باوجود وہ ہمیشہ خوش مزاج اور دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتی تھی۔ ایک دن ایک مسافر بوڑھی عورت سے ملنے آیا۔ اس نے بوڑھی عورت کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتی ہے۔ مسافر نے بوڑھی عورت کو اپنے دوست کے بارے میں بتایا جسے کئی دنوں سے بخار ہے۔ دوا کھانے کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ بوڑھی عورت نے بڑی رحم دلی سے مسافر کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے محدود سامان کے باوجود اسے گرم کھانا اور پانی پیش کیا۔ مسافر بوڑھی عورت کی میزبانی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بوڑھی عورت اپنے عاجز وسائل کو مہربان دل کے ساتھ بانٹتی تھی۔ بوڑھی عورت نے مسافر کو اپنی جڑی بوٹیوں سے دوا بنا کے دی اور اسے تسلی دی۔ مسافر نے بوڑھی عورت سے کہا، میرے دوست کے پاس ایک نہ ختم ہونے والا جادوئی کھانے کا برتن ہے۔ جب وہ بخار سے بہتر ہوگا تو وہ آپ کے لیے برتن تحفے میں لائے گا۔ مسافر نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور دوا لے کے چلا گیا۔ مسافر کا دوست بوڑھی عورت کے پاس وہ برتن لے آیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ بوڑھی عورت نے اسے سمجھداری سے استعمال کرنے کا وعدہ کیا۔ رات گئے بوڑھی عورت وہ برتن ہاتھ میں اٹھائے بہت خوش تھی اور سوچ رہی تھی، اب میں غریبوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلا سکتی ہوں۔ اب میرے گاؤں میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس نے جادوئی برتن کو گاؤں کے غریبوں اور بھوکوں کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بوڑھی عورت نے صبح تمام گاؤں کے غریبوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اس نے بڑی محنت سے سب کے لیے کھانے کا میز تیار کیا۔ سب کھانے سے لطف اندوز ہوئے۔ سب بچے اس کی دعوت پر بہت خوش تھے اور سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس طرح وہ ہر روز ایک نیا کھانا تیار کرتی اور سب غریبوں کو کھلاتی۔ بوڑھی عورت کا کاٹیج ہر ضرورت مند کے لیے پناہ گاہ بن گیا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ پیار سے پیش آتی۔ گاؤں والے اس کی سخاوت سے خوش ہوتے۔ اس کی سخاوت کی وجہ سے گاؤں کا ہر غریب پیٹ بھر کے سوتا تھا۔ گاؤں والوں میں سے ایک پڑوسن اس کے جادوئی برتن سے حسد کرتی تھی۔ اس نے وہ برتن چرا لیا، لیکن یہ برتن خود غرض دل کے ساتھ کسی کے لیے کام نہیں کرتا تھا۔ اس برتن نے پڑوسن کو مایوس کیا اور کھانا بنانے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی اعمال سے شرمندہ ہوئی اور واپس برتن بوڑھی عورت کے پاس لے آئی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ بوڑھی عورت نے اسے معاف کر دیا۔ اب وہ ہر روز گاؤں والوں کے لیے کھانا بناتی تھی۔ گاؤں والے اس سے احسان اور شکر گزاری کی قدر سیکھتے اور بوڑھی عورت کی جھونپڑی محبت اور برادری کی علامت بن گئی۔ پیارے بچوں، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔